خداوند عالم نے آسیہ کو چنا. آسیہ اللہ کی عبادت چھپ کے وہاں کرتی رہی جہاں اللہ کو پسند نہیں تھا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے میرے جملے پہ. فرعون کا محل تھا نا جو اللہ کا شریک بنا ہوا تھا. بی بی کہہ رہی ہیں اس کے شریک کے گھر میں آسیہ اللہ کی عبادت کرتی رہی. اللہ کو اس گھر میں اپنی عبادت پسند نہیں تھی. اللہ کو اپنی عبادت اپنے شریک کے گھر میں پسند نہیں ہے. سوائے اس کے کہ معاملہ استرار کا ہو, ابھی وقت نہیں بیان کرنے کا, کبھی کروں گا. کسی شریک کے گھر میں اللہ کو اپنی عبادت پسند نہیں, سوائے اس کے کہ مجبوری کا عالم ہے, اور اس مجبوری میں وہ وہاں عبادت کرتی رہی. پھر کہتے ہیں اللہ نے مریم کو بھی چنا, مریم کو بھی چنا, اپنے گھر میں رکھ کے پالا. لیکن جب عیسیٰ کے آنے کا وقت آیا کہا چلی جا, میرا گھر ہے زچہ خانہ نہیں. علی کی ماں کہہ رہی ہے, میں خطابت کے جملے نہیں کہہ رہا, چلی جا میرا گھر ہے زچہ خانہ نہیں. اپنے گھر سے نکالا, زمین کے کسی خطے میں تحت النخلت, ایک نخلستان کے اندر ایک کھجور کے درخت کے نیچے عیسیٰ دنیا پہ آیا. اللہ نے وہاں اس کی مدد کی, لیکن اپنے گھر سے نکالا, گھر سے باہر بھیج دیا. چاہے روح اللہ نے آنا ہے, چاہے کلمت اللہ نے آنا ہے, چاہے میرے نبی نے آنا ہے, میرے گھر سے چلی جا. جس نے مریم کو گھر سے نکالا تھا نا, اس نے منت کر کے مجھے گھر میں بلایا. ہاں ہاں بلایا گیا. اور یہ وہی پھر کتاب خصائص نسائی, وہی کتاب خصائص نسائی جس کا بھی میں حوالہ دے چکا ہوں, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو علی کی ماں چل کے کعبے میں آئی اور علی کعبے میں دنیا میں ظہور پذیر ہوئے, اس میں علی کی فضیلت کوئی نہیں. یہ تو کعبے کو عزت مل گئی, یہ تو فاطمہ بنت اسد کا احسان تھا, گھر سے چل کے کعبہ آ گئی, ورنہ اللہ کو کعبہ وہاں بھیجنا پڑ. علی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. کامل خاتون ہے نا کائنات کی, یہ تو بی بی نے احسان کیا کہ چل کے آ گئی ہے. نہ جملے ہوں میں ذمہ دار ہوں, ورنہ کعبے کو چل کے ابو طالب کی حویلی تک جانا پڑتا. اور اب میں ایک جملہ کہہ دوں, برا لگے کسی کو تو معاف کیجئے گا. کعبے کی مجبوری تھی, اگر فاطمہ بنت اسد نہ آتی تو کعبے کو چل کے فاطمہ بنت اسد کے گھر جانا پڑتا, اور کعبہ اگر اپنے زوم میں اپنی جگہ پہ رہ جاتا تو دنیا پھر کعبے کو نہ جھکتی, ابو طالب کے گھر کو جھکتی. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں, ثابت کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا جناب والا. بی بی کہہ رہی ہے, اسے نکالا, مجھے بلایا, اور کہ فرماتی ہیں میں کائنات کی وہ واحد عورت ہوں جو 3 دن اس کے گھر میں اس کی ضیافت پہ مہمان رہی. بقی تو فی ہے ثلاثۃ ایام, 3 دن میں وہاں پہ رہی. آکل من ثمار الجنت, میں جنت کے پھل کھاتی رہی, میں جنت کے پھل کھاتی رہی, میں وہاں پہ رہی. میرا بیٹا وہاں پہ دنیا پہ آیا, اور جب میرا بیٹا آ گیا نا تو مجھے آواز آئی اس کی, اس نے مجھے آواز دے کے کہا, پھر کتاب سامنے ہے, مجھے حاطف کی آواز آئی, کالا یا فاطمہ, تو اس نے پکار کے کہا یا فاطمہ سمی ہے علی فانا علی لالا, خود بیٹے کا نام نہ رکھنا, میں نے اس کا نام اپنے نام پہ علی رکھا ہے. اللہ اکبر جیو.
آخری جملہ سنو اور میں آگے بڑھوں، آخری جملہ سنو اور میں آگے بڑھوں۔ بی بی نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا، کہا صرف یہ آواز نہیں آئی، بابا کے شاہ جی توجہ فرمائیے گا، گل بہار صرف نام نہیں رکھا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا انی ادنبتہا بآدابی، فاطمہ میں نے اسے اپنے آداب سکھائے ہیں۔ نا میں نے اسے اپنے طریقے سکھائے ہیں، میں نے اسے اپنے آداب سکھائے ہیں۔ اللہ کے آداب اور اللہ کے طریقے کیا ہے؟ اللہ کے طریقے ہے بیٹا کیسے دینا ہے، کسے دینا ہے، اولاد کیسے دے، لیو سلامت رہو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں۔ سلامت رہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ختم ہو گئی میری گفتگو، بس ایک جملہ آخری سنیے کہ اس کے یہاں اس کا مقام کیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے معراج کا جملہ پڑھا تھا نا، آیت پڑھی تھی معراج کی، رسول معراج سے واپس آئے، برادران اہل سنت کی کتابوں کا میں ضامن۔ رسول سے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، خلیفہ دوم حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا؟ تو رسول نے جواب دیا بلغت علی ابن ابی طالب۔ آپ نے یہاں پہ نعرہ لگایا، آپ کا شکریہ، لیکن جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ جملہ سنیے گا علی کے لہجے میں، ٹھیک ہے جناب والا؟ آپ جب بھی کسی سے اس کی زبان کے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب والا؟ زبان اور بالخصوص زبان کا لہجہ یہ ماں کا ہوتا ہے۔ میرے اساتذہ میں ہیں علامہ ذوالفقار حیدر نقوی، تعلق کراچی سے، آبا و اجداد لکھنؤ سے، اردو زبان اور پھر زبان کا وہ میٹھا لہجہ کہ جب اردو بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے موتی جھڑ رہے، ایسی خوبصورت اردو کہ جی چاہتا ہے بندہ سنتا ہی رہے۔ میں جب کبھی ان کے پاس جاتا ہوں تو بس بیٹھ کے ان کی اردو سنتا ہوں، اس خوبصورت انداز میں وہ اردو بولتے ہیں۔ ان کے بچے خدا انہیں زندگی دے، سلامت رکھے، اپنی زمان میں رکھے، اپنے باپ کی نقش قدم پہ وہ چلیں۔ وہ جب تھوڑے بڑے ہوئے اور انہوں نے بولنا کرنا شروع کیا اور بات کرنا شروع کی تو میں جب جاتا ہوں تو بچے آ کے مجھ سے ملتے ہیں، انہوں نے بات کرنا شروع کی، بس تاکہ یہ بوجھ ذرا ذہنوں سے اتر جائے اور میں بات آپ کے ہدیہ کر کے اور میں مصائب کی جانب بڑھ جاؤں۔ وہ مجھ سے بچوں نے آ کے بات کرنا شروع کی۔ وہ بچے جب بولنا شروع ہوئے تو میرے ماتھے پہ شکن آئی۔ وہ بچے جب چلے گئے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں میرے بچوں سے مل کے خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا قبلہ آپ کے بچے ہیں، میرے دل و جان، مولا ان کو سلامت رکھے، بہت خوشی ہوئی، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، لیکن ایک تھوڑا سا دکھ ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ کا لہجہ اور بچوں کے لہجے میں فرق ہے۔ تو مجھے کہنے لگے سنو، لہجہ ماں بناتی ہے، میری زوجہ کا تعلق ہے سیالکوٹ سے، اس لیے ان کے لہجے میں ان کی ماں کا لہجہ شامل ہے۔ یہ بولتے اردو ہیں لیکن بولتے ماں کے لہجے میں ہیں، اس کا مطلب بچے کا لہجہ ماں تیار کرتی ہے، بچے کا لہجہ ماں تیار کرتی ہے۔ علی کا لہجہ فاطمہ بنت اسد نے تیار کیا، اور جب اللہ کو اپنا لہجہ تلاش کرنا پڑا تو پھر فاطمہ کے بنائے ہوئے لہجے سے بہتر نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ اللہ جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ پھر فاطمہ بنت اسد، پھر اللہ کو
فاطمہ بنت اسد کے بنائے ہوئے لہجے سے اچھا لہجہ نظر ہی نہیں آیا۔ جب یہ بی بی دنیا سے گئیں، مدینے تک شہزادی زندہ رہی ہیں، مدینے میں آ کے میری یہ آقازادی دنیا سے گئی ہے۔ جب میرے مولا علی نے آ کے خبر دی نا کہ یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا علی یہ نہ کہو تمہاری ماں، یوں کہو میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ آج میری ماں دنیا سے گئی ہے، آج میں یتیم ہوا ہوں، آج میری ماں دنیا سے گئی ہے۔ اور جب قبر مبارک تیار ہوئی تو پہلے رسول اس قبر میں خود لیٹے، پھر ساتھ علی کو، پھر حسنین کو، پھر ان سب کو باہر بھیج کے بہت دیر اس قبر میں لیٹے رہے، اور پھر اپنا امامہ اتارا، اپنی ابا اتاری اور کہا یا علی میری ماں کو میرے امامے اور ابا کا کفن پہنایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن یہ فاطمہ بنت اسد جس کی اتنی بڑی قربانیاں ساری زندگی اپنے بچوں کو پروان ہی رسول کی محبت پہ چڑھایا، اسی فاطمہ بنت اسد کی اولاد، بیٹے تو بیٹے رہ گئے، بیٹیوں پہ بھی وہ ظلم ہو جس کا اللہ احترام کرتا تھا۔ مجھے آج ایک مصائب کا حکم ہے، میں اس طرح اس حکم کو پورا تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں ایک نئے زاویے سے چند لمحوں کے لیے، صرف چند لمحوں کی زحمت دوں گا، ایک نئے زاویے سے اس جانب جانا چاہتا ہوں۔ روایت کبھی نظر سے گزری تھی، روایت کی سختی کی وجہ سے میں نے روایت نہیں پڑھی۔ آج دن کو مغرب کے قریب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے وہ روایت یاد کروا دی گئی، اور اس وقت سے سینے میں گویا ایک خنجر ہے تو چبھا ہوا ہے۔ آپ نے ذاکرین سے یہ سن رکھا ہے نا، ارباب ادا پڑھتے ہیں کہ حسین کی 4 سال کی سکینہ 4 سال میں بوڑھی ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں، سکینہ کے صرف رخساروں کا رنگ نہیں بدلا، 4 سال میں سکینہ کے بالوں کا رنگ بھی بدل گیا، 4 سال میں بال سیاہ سے سفید ہو گئے، 4 سال میں حسین کی سکینہ کی کمر جھک گئی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ایسا کیوں ہوا؟ ایک نفسیات کی بات آپ کو ہدیہ کروں، انسان کے جو اپنے اوپر ظلم ہوتے ہیں نا، جو اپنے اوپر ظلم ہوتے ہیں، وہ ظلم تکلیف دیتے ہیں، انسان ان ظلم کو برداشت بھی کرتا ہے، وہ ظلم اندر اندر سے انسان کو کھاتے بھی ہیں، لیکن انسان کے اوپر ضعیفی تب طاری ہوتی ہے کہ وہ جب کسی ایسے کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھے جو اسے بہت عزیز ہو، جو بہت پیارا ہوتا ہے نا، اس کا نہ دکھ برداشت ہوتا ہے نہ اس کی تکلیف برداشت ہوتی ہے۔ یہ 4 سال میں حسین کی بیٹی بزرگ ہو گئی، 4 سال میں سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ معاف کر دینا، یقیناً شمر کے تماچوں نے رخساروں کا رنگ بدلا، یقیناً شمر کے در چھیننے نے کانوں کو زخمی کیا، یقیناً کربلا میں خیموں کی لگتی ہوئی آگ نے سکینہ کا دامن جلایا، لیکن سکینہ کو جانتے ہیں کس بات نے بوڑھا کیا؟ بچپن سے جس گھر میں پلی تھی نا، ایک بات سنتی آئی اور دیکھتی آئی، وہ بات سنتی اور دیکھتی یہ آئی کہ گھر میں ہمیشہ یہ سنتی تھی، نانا رسول میرے بابا کا گلا چومتے ہیں، دادا علی میرے بابا کا گلا چومتے تھے، میری دادی زہرا میرے بابا کا گلا چومتی تھی، اور پھر خود کیونکہ ہر رات بابا کے سینے پہ سوتی تھی اس لیے خود بھی اس گلے سے بہت مانوس تھی۔ اور حسین کی رخصت کے وقت سکینہ نے پھر یہ عجیب منظر دیکھا کہ جاتے ہوئے بہن نے بھی بھائی کو بلا کے بھائی کا گلا چوما۔
بھائی کا بہن نے گلا چوما. سکینہ سوچتی تھی یہ سارے میرے بابا کا گلا ہی کیوں چومتے ہیں, میرے بابا کے رخسار کیوں نہیں چومتے, میرے بابا کی پیشانی کیوں نہیں چومتے, میرے بابا کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے, یہ سارے میرے بابا کا گلا کیوں چومتے ہیں. پہلی دفعہ سکینہ کو تب سمجھ آئی کہ جب باپ سے آخری وقت میں باپ کا آخری سجدہ تھا, سکینہ اپنے بابا سے پیار کر رہی تھی, شمر آ گیا, سکینہ کو ہٹایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے 2 جملے کہنے دینا. سکینہ کو ایسے ہٹایا جیسے ہٹانا نہیں چاہیے تھا, اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. ایسے سکینہ کو ہٹایا جیسے نہیں ہٹانا چاہیے تھا. اتنے زور سے پھینکا کہ 7 قدم دور جا کے حسین کی بیٹی گری. اس وقت حسین کی بیٹی کو سمجھ آئی جب شمر نے کند خنجر حسین کی گردن پہ مارنا شروع کیا. 13 ضربوں کے ساتھ سکینہ کے سامنے بابا کا سر کاٹا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے, مولا تمہارا قبول کرے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بات یہاں ختم نہیں ہوئی. میں کہوں گا حسین کی بیٹی, ابھی اگلا منظر ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم جملہ کہنے جا رہا ہوں, بستر پہ بھی یاد آئے گا تو تم رہو گے. کربلا سے لے کے شام تک حسین کتنی دفعہ سکینہ کے سامنے ذبح ہوا میں نہیں جانتا. مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے. آپ نے ذاکرین سے, حوصلے کے ساتھ سننا, آپ نے ذاکرین سے یہی سنا ہے نا کہ سروں کو, اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور تم جملے کا حق ادا کر سکو, سروں کو نیزوں پہ سوار کرتے تھے. سن رکھا ہے نا. یہ سر پورے سفر میں نیزوں پہ سوار نہیں تھے, کیونکہ سفر بڑی تیزی سے انہیں کرنا تھا. اس لیے جب صرف سفر ہوتا تھا نا, وہ سر نیزے سے اتارتے تھے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے معاف کرنا. وہ سر نیزے سے اتارتے تھے, صندوق میں بند کر کے صندوق کو تالا لگا دیتے تھے. جب اگلا شہر آتا تھا, بیٹی کے سامنے سر صندوق سے نکال کے پھر نیزے پہ لگا. بیٹی کے سامنے سر صندوق سے نکال کے پھر نیزے پہ لگاتے تھے. رو کے کہتی تھی بابا تیری اپنی قسمت اللہ جانے کتنی دفعہ اور تیرے سر کو نیزوں پہ سوار. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. بس آخری جملہ سننا, مجھے معاف کر دینا. آخری جملہ سننا, مجھے معاف کر دینا. یا تو مجھے کہا نہ کرو, آخری جملہ سننا, مجھے معاف کر دینا. صرف یہاں پہ نہیں. سکینہ کی کمر جانتے ہو کب جھکی اور کب سکینہ کے بال سفید ہوئے؟ شام کا دربار ہے, کٹہرے میں علی و بطول کی بیٹیاں ہیں, تخت کے اوپر یزید ہے, تخت کے نچلے پائے پہ حسین کا سر ہے. تخت کے نچلے پائے پہ, اب مجھے معاف کر دینا, مجھ میں بھی سکت نہیں بچی, میرا سینہ پھٹنے کو آ گیا ہے. نچلے پائے پہ حسین کا سر ہے. بیٹی کے سامنے یزید نے یہاں سے حسین کا سر اٹھایا. حسین کا سر اٹھا کے نا یزید نے ایسے دیکھا اور کہا یہ حسین کو, جملہ کہنے لگا ہوں, یہ حسین کو کس نے ذبح کیا؟ قیامت کا جملہ ہے, یہ حسین کو کس نے ذبح کیا؟ شمر تیزی سے آگے بڑھا اور کہا مجھے انعام دے, مجھے انعام دے, یہ میں نے حسین کو ذبح کیا ہے, مجھے انعام دے, یہ میں نے حسین کو ذبح کیا ہے. یزید شمر کی جانب دیکھ کے کہنے لگا شمر لگتا ہے تو نے کسی کند خنجر کے ساتھ حسین کو ذبح کیا ہے. حسین کی گردن ہموار نہیں کٹی ہوئی, حسین کی گردن ہموار نہیں کٹی ہوئی. شمر نے سر لیا, تلوار نکالی, سکینہ کے سامنے حسین کی گردن کاٹنا شروع کی. کوئی ٹکڑا وہاں گرتا, کوئی ٹکڑا وہاں گرتا, اور بیٹی تڑپ تڑپ کے کہتی او میرے اللہ, او میرے بابا کو کہا. ماتم حسین.